अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं मौजूदा गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो नून लीग इस वक्त अपनी सियासी बका की जंग लड़ रही है, और अगर पीटीआई की बात करता हूँ तो वो अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने के चक्कर में है। लेकिन अवाम है कि वो दिन ब दिन एक महंगाई की दलदल में पिसती चली जा रही है। हमारे मुल्क के बेशतर हिस्से इस वक्त सैलाब में डूबे हुए हैं, और अवाम का वहाँ पे जो हाल है वो मेरे ख्याल में बयान करने के काबिल नहीं है। लेकिन अफसोस से ना तो मीडिया उस तरह उसको दिखा रहा है, और ना ही हमारे सियासतदान उस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। और अगर मैं बिजनेसमैन लोगों की बात करता हूँ तो वो इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं और उनकी क्या पोजीशन है, तो इसी पे बात करने के लिए आज मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे साथ हैं सबसे पहले मलिक समाद साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं। साथ ही हमें ज्वाइन किया है अब्दुल रहीम यूसुफ ज़ई साहब ने, जो कि एक बिजनेसमैन है और रियल एस्टेट से इनका तल्लक है। और साथ ही हैं हमारे राजा अता साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। तो मैं सबसे मलिक साहब से पहले बात शुरू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी मलिक साहब, सबसे पहले ये बताएं सर, अगर मौजूदा हुकूमत की बात करता हूँ तो हुकूमत में आने से पहले जिस तरह इमरान खान को हटाया गया, या सारे उन्होंने दावे किए थे कि हम इकॉनमी को बड़ा बेहतर कर देंगे, मुल्क को स्टेबलाइज कर देंगे। लेकिन इस वक्त अगर अवाम की पोजीशन देखी जाए तो पेट्रोल की कीमतें आप देख लें, इसके अलावा गैस आपको अवेल नहीं है। जहाँ तक ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया है वो दिन ब दिन इतनी महंगी होती जा रही हैं कि एक गरीब आदमी के लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो क्या कहते हैं आप इसमें? राय साहब, सबसे पहले मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूँ, आप इस चैनल का, जिन्होंने हमें रहनुमाई का ये तरफ बख्शा है कि नून लीग को जो आप हुकूमत मिली है वो बिल्कुल हुकूमत बर्बाद और तबाह थी। वो उसका खमियाजा आज नून लीग समेत पूरी कौम भुगत रही है। अच्छा, उसमें अगर आपने मुझसे पेट्रोल की बात की है तो मैं ऑनएयर आपसे ये कहता हूँ, दलील के साथ बात करता हूँ, अगर IMF के साथ अगर किसी ने कोई डील की थी तो कौन था? अच्छा, हमारी डील हुई थी, हमने डील की थी IMF के साथ, ये आप बताएं। और उसके बाद जब आप कह रहे हैं कि सैलाब की आपने बात की, जो पीछे तोसा शरीफ के हालात आपके चैनल से मैंने देखे, वैसे देखे, जो बस्तियां तबाह हो गई हैं, जो मामला चल रहे हैं, लेकिन मीडिया के ऊपर अगर आप देखें तो सुबह शाम दिन रात एक ही खबर आपको मिलेगी, शहबाज गिल का ये हो गया, फलाना ये हो गया, फलाना ये हो गया। जो माजी में जिस तरह ये लोग करते रहे हैं वैसा ये लोग कर रहे हैं। लेकिन सर मलिक साहब, इशू तो आप खुद बना रहे हैं, आप तो खुद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि मीडिया उसको ले। इसके अलावा आपने कहा जी कि हालात बुरे थे, तो अगर हालात बुरे थे तो आपने क्यों हुकूमत ली फिर? जी देखें, जब एक मतलब आज से पहले जो हालात जब थे, सपोज आप कर लें, मिसाल आपको देता हूँ, जो आम बंदा था ना, तो आम बंदा उस टाइम ये कह रहा था कि यार ये गरीब बंदा है, ये गरीब बंदा मर रहा है, पोस्ट तबका तबाह हो रहा है, और इस टाइम कौन है जो आए हमारी दाद रस्सी करे? कौन है? जब एक बंदे को अपने चोट डालेंगे, किसी को बहुत ज्यादा पुश करेंगे ना, बहुत पुश करेंगे तो वो एकदम चुप रहेगी, ठीक है? उस टाइम कौन आता? राय साहब आप बताएं, मुझे आप बता दें, आप मुझसे सीनियर भी हैं, आप समझते भी हैं, एक कश्ती आपकी डूब रही हो तो आप उसको किसी ने तो आप उसको बचाना है ना। और उसके बाद आपको ये बताऊं, जब नून लीग को ये हुकूमत मिली है, उस नून लीग की ये हुकूमत, तो ये समझ लें आप कि जब ये मिली तो बरूदी सुरंगें बिछी हुई थी। ये बात सच है। आप मुझे बताएं, आपके पास एविडेंस होंगे, आप वो दिखाएं। मैं दलील से बात करता हूं कि IMF के साथ 260 रुपए पेट्रोल का मुआहदा किसने किया था? अचानक से पेट्रोल को नीचे लेके जाना, फिर उसके बाद हमारा आ जाना, बताएं आप। और आज इस बात से हमें हैरत होती है, जो बात आपको मेजर बात आप बोलता हूं कि कप्तान साहब सरेआम खड़े होते हैं, इदारों को ललकारते हैं, जहां तक कि पुलिस के खिलाफ बातें करते हैं, जजों के खिलाफ बातें करते हैं। मैं आपसे इस चैनल के तवज्जुह से बात करना चाहता हूं, आप मुझे बताएं एजाज साहब, क्या राजा एजाज, मलिक अब्दुल समद या आप में से कोई छोटी सी भी बात अगर बात कर दे तो उसके खानदान गायब हो जाते हैं? 5 से 10 सेकंड नहीं लगते, बंदा यहां से गायब हो जाता है। तो मैं याद तो इसके एक ये है कि जो फिल्म का राइटर है, पसे पर्दा कोई ऐसा बंदा है जो ऐसा मॉनिटर कर रहा है, तो जो जिसने आज हमारी स्टैब्लिशमेंट को 2 हिस्सों में अगर तकसीम कर दी है, तो ये बात गलत है कि ठीक है? आप बताएं। चले मैं ये राजा साहब से पूछता हूँ। राजा साहब, चले मैं आपसे ये जाता हूँ, ये तो कह रहे हैं कि हम दाद रसी के लिए आए थे, आपने विरोधी सूंघें बिछाई हुई थी, और आज हजारों को आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? राजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस फोरम पे मौका दिया। सच्ची बात तो ये है कि ये ना कश्ती बचाने आए थे, ना कुछ और बचाने आए थे।
ان کا اقتدار میں آنے کا جو مقصد تھا نا وہ 3 مقصد تھے. ایک مقصد یہ تھا کہ یہ جو گردن نیب کے شکنجے میں ہے اس سے آپ نے نکلنا ہے, نیب قوانین کو آپ نے ختم کرنا ہے. اس کے بعد انہیں پتا تھا کہ اگر اس صورتحال کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں, EVM ہے اس کے اندر ہوتی ہے, فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جاتے ہیں, تو اس میں ان کا وہ جو جرلوس سیکشن تھا وہ کام نہیں کر سکتا تھا, وہ مسئلہ تھا. دوسرا انہوں نے آ کے 90 لاکھ جو پاکستانی تھے جو اوورسیز تھے جن کے ذریعے مبادلہ بھیجنے پہ ہمارا پاکستان کا جو اکانومی چلتی ہے, پاکستان کا جو ملک چلتا ہے, اس کو انہوں نے وہ اس 90 لاکھ ووٹروں کو جو ہے نا انہوں نے وہ ختم کرنا تھا. یہ 3 کام انہوں نے کر لیے. اب اقتدار تو انہوں نے لے لیا ہے, انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ عمران خان کو اس طریقے سے نکالیں گے ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت, ایک سازش کے تحت لوگوں کو خرید کے اس ملک کے اندر یہ تبدیلی لائیں گے. لیکن یہ 2022 ہے, یہ کوئی 1980 کی سیاست نہیں ہے. اب لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں, وہ سوچتے بھی ہیں اور وہ بولتے بھی ہیں. آپ نے جس انداز کے ساتھ عمران خان کو ہٹایا ہے, عمران خان کو ہٹانے سے تو عمران خان کا تو فائدہ ہوا ہے, پبلک کو وہ جو حقائق تھے ان کے سامنے آ گئے. مہنگائی کی لانگ مارچ یہ جو کر رہے تھے اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کہتے تھے پیٹرول 70 روپے جو ہے نا وہ نیچے آنا چاہیے. اس وقت 70 روپے نیچے آنا چاہیے. اس وقت 100 روپیہ بیرل تھا, $1 فی ڈالر, تو وہ 150 میں دے رہا تھا. آج وہ 100 سے بھی 98 یا 100 کے 20 میں ہے, آج یہ 230 میں دے رہے ہیں. تو عوام کی تو آنکھیں کھل گئی ہیں کہ جی انہوں نے جس نظریے کے تحت اقتدار سنبھالا تھا, انہوں نے اپنی گردن بچانی تھی, وہ اپنا مال بچانا تھا, مال بچاؤ والی سیاست تھی, اور اسی پہ یہ عمل کر رہے ہیں. اور آج قوم کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور قوم جو ہے نا عمران خان کے پیچھے پوری طرح کھڑی ہے. یہ کسی حلقے میں چلے جائے, ضمنی الیکشن آپ نے دیکھ لیا, کراچی کا الیکشن آپ نے دیکھ لیا, آنے والا الیکشن آپ دیکھ لیجئے گا. آپ قوم کو کوئی بندہ گمراہ نہیں کر سکتا, کوئی اندھیرے میں رکھ کے بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. علیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر اس وقت جو ملک میں عدم استحکام ہے, سیاسی صورتحال جو جا رہی ہے, ہمارا جو خاص طور پہ بزنس مین طبقہ ہے, آپ جیسے لوگ ہیں جو ریئل اسٹیٹ سے بھی ریلیٹڈ ہیں, آپ پہ کیا یہ چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں؟ پہلے تو شکریہ رجت صاحب, آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی. دیکھیں جب بھی آپ کے ملک میں انسٹیبلٹی ہوتی ہے, گورنمنٹ انسٹیبل ہو, تو بزنس بہت افیکٹ ہوتا ہے. ایک تو آپ کی جو اوورسیز کمپنیز ہے وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتی. ایک تو آپ دیکھیں پچھلے 4-5 منتھ سے ڈالر بہت انسٹیبل ہے, کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے آ رہا ہے. اس پہ IMF کی بہت تحفظات ہیں, اور جتنی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ بھی پاکستان میں بزنس کرتے ہوئے ڈر رہی ہیں. جب تک آپ کا ڈالر سٹیبل نہیں ہوگا, آپ کی اکانومی سٹیبل نہیں ہوگی, اوورسیز پاکستانی بھی یہاں پہ انویسٹ نہیں کریں گے, اوورسیز جو کمپنیز ہیں ڈفرینٹ وہ بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گی. جو یہاں پہ ہمارا اپنا لوکل ہے, تو ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے, آپ بھی اس سے باخبر ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر پہ بہت زیادہ ٹیکسز لگے, جس کی وجہ سے یہ 3-4 مہینے سے ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. اور ہمیشہ میں نے موسٹلی دیکھا ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے. لاسٹ ٹائم اسحاق ڈار نے ڈفرینٹ قسم کی پالیسیز بنائی جس سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور باقی بھی کچھ بزنسز کا بھی کافی افیکٹ ہوئے ہیں. اور اس بار آتے ساتھ انہوں نے دوبارہ وہی کام کیا ہے. حالانکہ اگر آپ PTI کا لاسٹ ایئر دیکھیں تو اس میں ریئل اسٹیٹ نے بہت زیادہ گروتھ کی ہے, کیونکہ آپ کے اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ہو رہا ہے. تو عمران خان کی گورنمنٹ نے کچھ اچھی پالیسیز دی اور اس سے ریئل اسٹیٹ بزنس بہت گرو ہوا. آپ کے ایون جتنے پاکستانی 90 لاکھ کے قریب ہمارے پاکستانی اوورسیز ہیں, انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا, اور ابھی وہ تقریباً 20% رہ گئے. 80% لوگوں نے پیسہ بھیجنا بند کر دیا ہے, کیونکہ ٹیکسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور اس میں میکسیمم جو میں نے آبزرو کیا ہے, اوورسیز پاکستانی وہ زیادہ تر PTI کی گورنمنٹ کو پسند کرتے ہیں, ان پہ تھوڑا ٹرسٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے بھی ہمیں بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ملک صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ملک صاحب صبح شام ہم ٹی وی پہ یہی دیکھتے ہیں کیا ثناء اللہ, کیا مریم اورنگزیب یا باقی بھی جو آپ کے لیڈر ہیں عطا آرڈر, وہ سوائے عمران خان کو کوسنے کے یا کسی طرح آپ کی گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ خان صاحب کو شکنجے میں لایا جائے. اس کے علاوہ مجھے آپ کے وزیر اعظم تو کہیں نظر نہیں آتی, کوئی پالیسی ہمیں نظر نہیں آ رہی. کیا کہتی ہیں کہ آپ کے لیے صرف عمران خان ہدف رہ گیا ہے, یا میدان میں آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طرح نااہل کیا جائے یا عدالتوں کے ذریعے اس کو کوئی سزا دلوائی جائے؟ کیا کہتے ہیں راج صاحب؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے لوگوں میں شعور بیدار کیا, جی, اور میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان
ہمارے کپتان نے, میں کہہ سکتا ہوں کپتان رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کرکٹ کا گراؤنڈ یہ نہیں ہے, انہوں نے جو ہمارے نسل کے اندر جو شعور تھا اس میں نفرت کے انگارے انہوں نے ڈال دیے ہیں. ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ نون لیگ سے تحفظات ہے, ابھی میرے بھائی نے کہا, انہوں نے بات کی کہ یہ اپنی کرنے آئے ہیں, ویسا تھوڑی سی اس پہ بھی تو بات ہونی چاہیے نا, آپ کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں. جی جی کریں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا صرف نہ اہلی کر نیب نہیں, کیس ختم کرانے کی بات نہیں ہے جی, کیس ختم کرانے کی بات آئے گی تو موضوع آپ کا بدل جائے گا نا. پناما میں ہوا تو کاما میں نکال دیا, وہ تو ڈبیٹ ہی آپ کی اور ہو جاتی ہے نا. پناما سے کاما میں بندہ چلا گیا, ٹھیک ہے, اب مجھے بات بتائیں. اور اس کے علاوہ جو میجر میں آپ کو اس ٹائم بات بتا رہا ہوں, جو بھی بات ہے وہ یہ بات ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان طریقے انصاف کے اسی دور کی بات کر رہا ہوں نا, پیچھے 3-3.5 سال کی بات کر رہا ہوں, مجھے بتائیں کوئی میگا پروجیکٹ لگا ہو, کوئی یونیورسٹی بنی ہو, کوئی پرائمری اسکول بنا ہو, کوئی ہاسپٹل بنا ہو, بتائیں نا, دلیل سے بتائیں. میں پوچھتا ہوں نا, کے پی کے کی مجھے کوئی مثال نہیں چاہیے, مجھے یہاں پہ پاکستان سے میرا تعلق ہے, میں پاکستانی ہوں, میں پاکستان کے حوالے سے. کے پی کے بھی تو پاکستان جیسے پہلے یہ بتائیں نا مجھے, اس بات کا جواب دینا کہ ایک کے پی کے ہے. اچھا, کے پی کے کا پروگرام رکھ لیجیے کہ راجہ صاحب ہم آ جائیں گے, اس سے بھی بات کر لیں گے کتنے اسکول ہیں. آپ اپنی بات ایک بات اس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے, وہ یونیورسٹی کہاں ہے. انہوں نے کہا تھا پھر جی ہم جو سی بھینسیں انہوں نے بیچی تھی, پھر انہوں نے وہ جتنی بھی گاڑیاں تھی وہ بیچ دی تھی, بعد میں ان گاڑیوں کو کانٹریکٹ کس کو دیا گیا تھا, یہ بات آپ مجھے بتائیں. کہنے کا میرا مطلب ہے, جو میں آپ کو ایک خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ایک میگا پروجیکٹ ان کی وہاں پہ نہیں بنا, ایک میگا پروجیکٹ نہیں لگا. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو قائدین ہیں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں عمران خان کے ہم پیچھے پکڑنا چاہتے ہیں, ہم پکڑنا نہیں چاہتے. ایک بندہ, مجھے صرف آپ اتنا بتائیں, میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, میں نے پہلے اس بات کا پہلے میں جواب کو دے چکا ہوں, دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک بندہ سریعام آپ کو بہت ساری وہ باتیں کرے, اداروں کے خلاف باتیں کرے, آپ کے جون سے ان کے خلاف باتیں کرے, اس کو کوئی مطلب پوچھنے نہ والا نہ ہو, تو کیا اس میں یہ سوال نہیں اٹھتا کیا اس کی فلم کے پیچھے کوئی اور, اس کا اسکرپٹ لکھنے والا کوئی اور ہے, پیچھے سے مونیٹر کوئی اور کر رہا ہے. تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم کی جا رہی ہے. یہ بات بھی ہے کہ نہیں, اور اگر یہ بات آپ سے میں رکھوں, آپ کے سامنے رکھوں, تو یہ بات بھی کہنا بھی غلط تو نہیں ہوگی, آپ کے سامنے ہے کہ آج جو غریب بندہ ہے آپ کے سامنے ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کس نے کیا تھا 260 کا, کیوں سگنیچر کیے, کیوں معاہدہ کیا. آپ کا ایک قانون ہے, آئین ہے, جب آپ کے ایک قانون اور آئین کے مطابق آپ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل ہو جاتی ہے, تو آپ مجھے بتائیں اس ڈیل کا سد باب کیا ہوتا ہے, کیا ڈیل کا سد باب ہوتا ہے. وہ تو ڈیل تو آپ کی ہوئی ہے نا. ہم نے یہ کوشش, ابھی بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں, جب ابھی یہ ڈالر کی بات ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ڈالر کتنا اس میں اسٹیبلٹی آئی, کس طرح جو روپیہ ہے کیسے اس کا صحیح جگہ پہ چلنا شروع ہوا, اس میں ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم عام بندے کو ریلیف دیں. عام بندہ جو سے ہم اس کی جو ہے, آج جو سفید پوش بندہ ہے, اگر وہ سفید پوش, ہمارے دور میں پیٹرول کیا تھا, اگر میں آپ کو اپنے دور حکومت کا یا اپنے میرے چلے 3.5 سال آپ پاکستان طریقے انصاف کے رکھیں اور 3.5 سال نون کے رکھیں, اور اگر میں اپنے پروجیکٹ آپ کو نکال کے دکھا دوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم واقعی یہ دور میں. چلے ملک صاحب, اس وقت خیر انٹرنیشنل لیول پہ بھی گیم تھے, راج صاحب سے پوچھیں, راج صاحب کیا کہیں گے آپ, یہ کہہ رہے ہیں آپ اداروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, معاہدے آپ نے سے کی, یہ سزا ہمیں مل رہی ہے, کیا کہہ رہے ہیں. راج صاحب سمپل سی بات ہے, اس وقت گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہ عمران خان کا مقابلہ عوام کے اندر قتل نہیں کر سکتے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, پاکستان کا کوئی شہر چوز کر لیں, پاکستان کا کوئی چوک چوز کر لیں, اپنا بڑے سے بڑا لیڈر لے آئیں اور اسے اس بازار کے اندر کھڑا کر کے دیکھ لیں, ان کو آٹے دال بھاؤ اس کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا. سمپل سی ایک بات ہے, اس وقت جو ان کا ایجنڈا ہے نا, یہ پی ٹی آئی کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کوئی ورکر, پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے, حکومت کے خلاف نہیں ہے. ہم آج بھی اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آج بھی اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آج بھی اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. سمپل سا ایک کوشچن ہے, ہم جو کہتے ہیں انصاف کے تقاضے پورے کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انصاف کا ترازو ہے, اس کے دونوں پلڑے جو ہے نا وہ آپ برابر رکھیں. اگر شہباز گل نے, میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں, اگر شہباز گل نے کوئی آئین کی وائلیشن کی ہے, کوئی توہین عدالت کی ہے, تو قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے. لیکن آپ کو انصاف کے دونوں پلڑے برابر رکھنے پڑیں گے. آپ
अगर वो बंदा जो स्टेज पे खड़े होकर कहता है कि इस पाक फौज ने कारगिल के महाज पर मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन नहीं होता, मरियम एक जलसे में खड़ी होती है और वहां पे कहती है कि जनाब ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, उस पर नारे लगते हैं, तो इन्हें अदालत नहीं होती, तो इन्हें फौज नहीं होती। फिर यही मियाँ साहब लंदन से खिताब फरमाते हैं और कहते हैं जनाब आपको हिसाब देना पड़ेगा, ठीक है, वो भी तौहीन होती है। जब आपका ये स्पीकर कहता है ना कि जनरल साहब अंदर तशरीफ लाए, उनकी टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीना था, उस वक्त हमारा सर शर्म से झुक गया था जब ये बात की गई थी। ऐसी कभी बात नहीं हो सकती। पाक फौज का कोई जनरल उसकी टांगे नहीं कांपती, टांगे कांपती उनकी हैं जो भाग के लंदन जाके बैठ जाते हैं। आए ना मैदान में बात करें, आए सियासत करें पाकिस्तान के अंदर। जब आपको इदारे पूछते हैं तो आप कहते हैं जी मेरे बच्चों का तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो तो बरतानिया के शहरी हैं, तो जाए ना जनाब बरतानिया में जाके हुकूमत करें। पाकिस्तान में उनका हुकूमत करना हक नहीं बनता। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर रहना है तो पाकिस्तान के इदारों को मानना है। हमें अदालत बुलाएगी, हम अदालत के अंदर जाएंगे, हमें जो अदारा बुलाएगा हम वहां पे जाएंगे। सिर्फ हमारा इख्तिलाफ ये है कि आप इंसाफ करें और इंसाफ मुहैया किया जाए। बिल्कुल ठीक है। रहीम भाई आप क्या देखते हैं ये जो इस वक्त अदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है एज ए बिजनेसमैन, क्योंकि आप न्यूट्रल हैं, कि किस नजर से आप लोग देखते हैं इन चीजों को? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है। हम ये कहते हैं कि हमारी पार्लियामेंट इदारों का एहतराम करे, जो कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट है। हमारे इदारे प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट करे, क्योंकि आपके सुप्रीम अथॉरिटी जो यहाँ पे वो आपका प्राइम मिनिस्टर है और आपकी पार्लियामेंट है। हम लोग हमेशा इदारों की तरफ झुक रहे हैं, चाहे वो नून लीग वाले, मैंने ये बहुत ज्यादा स्टडी किया, या पीटीआई या कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे आती है, वो इदारों की आशीर्वाद लेने खुद जाती है। पॉलिटिशियंस ने अपने आप को खुद डिग्रेड किया हुआ है। हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं, देखें आज से कुछ अरसे पहले तक नून लीग एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहलाती थी और पीटीआई प्रो एस्टेब्लिशमेंट थी। जैसे एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, पीटीआई अगेंस्ट हो गई। मतलब इनको जहां से फायदा होता है एस्टेब्लिशमेंट से, ये उसके साथ खड़े होते हैं, जब इनको फायदा नहीं होता ये उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। मैं इनको ये कह रहा हूँ कि आप लोग इदारों से अपनी रिस्पेक्ट करवाएं, आप उनकी रिस्पेक्ट ना करें, बिकॉज पार्लियामेंट सुप्रीम है, आर्मी इज नॉट सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम। आपके प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम है। प्राइम मिनिस्टर, सब इदारों को प्राइम मिनिस्टर पे एतमाद करना चाहिए, ना कि प्राइम मिनिस्टर को आर्मी या ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क का सारा सिस्टम ही डिफरेंट है। आप अगर अमेरिका को देखते हैं, अफगान वॉर में उनके एक जनरल है, मुझसे नाम भूल गया, बैटल फील्ड में उन्होंने एक गलत बयान दिया और उस वक्त बाराक ओबामा अमेरिका के सदर थे, उन्होंने उसको एक कॉल पे वहां से वापस अमेरिका बुला लिया जंग से। ये होती है एक जो सुप्रीम पावर होती है, उसकी इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपनी एक कॉल से किसी को भी चेंज कर सके, और सारे पॉलिटिशियंस को उसका साथ देना चाहिए। अगर ये सारे पॉलिटिशियंस अपने मफाद के लिए एक दूसरे का साथ दें तो पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट होगी। इस वक्त हमारे पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट नहीं है। कोई एक आम सा वर्कर उठ के किसी भी प्राइम मिनिस्टर को गालियां दे रहा होता है, क्यों? पीटीआई वाले नवाज शरीफ को गालियां देने लग जाते हैं, नून लीग वाले इमरान खान को गालियां देने लग जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं, तो अपने प्राइम मिनिस्टर को डिग्रेड कर रहे हैं। ये बहुत गलत एक कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूं पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर वो सुप्रीम होना चाहिए, हमेशा उसको रिस्पेक्ट। आपने बड़ी अच्छी बात की कि इनको चाहिए कि अपनी रिस्पेक्ट अदारों से खुद करवाएं। बड़ी जबरदस्त। मलिक साहब फिर दोबारा आपकी तरफ, शहबाज गिल का मामला इतना उछाला हुआ है, सुबह शाम ये खबरें चल रही हैं, इसको तो आप क्यों इतना तूल दे रहे हैं? आप आखिर उसमें से निकालना क्या चाह रहे हैं शहबाज गिल से? राय साहब, आपका इस सवाल से पहले मैं इनका भाई का जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि आपका लाइव होने जा रहा है कि तूफान ने बदतमीजी और एक नस्लों का बिगाड़, ये सारी चीजें जो चीजें हैं ना, इमरान खान ने दी हैं। ठीक हो, ये हकीकत है। ये मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, एक बात मैं जल्दी सी आपके सामने बात करता हूँ। ठीक है, मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। ठीक है, मैं अपने तौर पे आपको बात कर रहा हूँ, पार्टी से भी अलग करके चले बात करता हूँ। कुल्लू नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत, एक दिन इंसान ने मरना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से आप शुरू करते हैं, फिर आप कहते हैं इस्लामिक टच दें,
پھر اس کے بعد اوے فلان یہ کل جب ان کا جلسہ ہوا جلسے کے اندر شیخ رشید صاحب جو سابق وزیر داخلہ رہے ہیں انہوں نے کہا جو اصلی اور نسلی ہے وہ طریقے انصاف کے اندر ہے. اس کا کیا مطلب رہا ہے صاحب؟ اگر آپ نہیں ہیں جو کوئی بندہ نہیں ہے اس کی نسل ہی نہیں ہے وہ اصلی نہیں ہے. بات سنیں میری بات, وہ بات ہے نا پنجابی کے اندر نا کہ کسی دا پتر نا وہ بدتمیزی کرنا پہ پیو شکایت لانے سے گیا ہے وہ جب والد سی نا وہ کہ طوفان بدتمیزی کرتا ویسی. آپ جیسے آگے نسل بنائیں گے تو نسل ویسی ہی بنے گی. جہاں تک ابھی آپ نے یہ بات کی ہے کہ شہباز گل سے ہم کیا نکالنا چاہتے ہیں, جب شہباز گل نے یہ کہا کہ مریم نواز سیاسی چڑیل ہے کچھ نکالا ہم نے کچھ کہا. جب شہباز گل نے یہ کہا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے تب ہم نے کچھ نکالا اس میں سے, تب ہم نے کچھ کہا آپ کو. پھر جب شہباز گل نے یہ بات کی میں تہاڈی منجی پیڑھی ٹھوکاں گا اس ٹائم ہم نے شہباز گل سے کچھ نکالا, ہم نے شہباز گل کو کچھ کہا. ہم قانون اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں, ہم قانون کے مطابق ہیں اور جس طرح قانون ہے اگر ادارے غیر جانبدار ہوں گے اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی. اور مسلم لیگ نون کو یہ اعزاز ہے, میں آپ یہاں میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں میں زیادہ ان سے نہیں کہتا ایسی بات نہیں کرتا کوئی, لیکن صرف اتنا کہتا ہوں کہ اگر اس ملک کو کسی نے ایٹمی قوت بنایا تو بل کلنٹن نے کتنی آفر کی تھی میاں محمد نواز شریف کو اس ٹائم, مجھے بتائیں کون بندہ پاکستان میں تھا کون بندہ اس ٹائم لندن میں تھا یہ آپ مجھے بتائیں. اور پھر کہتے ہیں ہمیں کہ ہمارا لیڈر بھاگ کے جی چلا گیا انگلینڈ چلا گیا, وہ انگلینڈ سے واپس نہیں آ رہا اور ہمارا لیڈر بھاگ کے انگلینڈ نہیں گیا. تم لوگوں نے میں نے پہلے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, تم لوگوں نے تو یہ لکھ کے رکھا ہوا ہے فلانا بندہ فلانے ٹائپ مرے گا فلانے ٹائپ نہیں مرے گا. میں آپ کو عمران خان صاحب کی فوٹیج دکھا سکتا ہوں آن ایئر دکھا سکتا ہوں جس پہ ان کے ساتھ ایک خاتون موجود ہے اور جو خاتون یہ کہہ رہی ہے نعوذ باللہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان جون سا ہے وہ اللہ نہ کرے وہ اس صدی کا پیغمبر ہے. اس طرح کی باتیں کرنا اس طرح کے معاملات کرنا تحریک انصاف ہو چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, اعجاز صاحب آج کہنے کو دل کر رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہوں اس نے یہاں پہ ہی رہ جانا ہے. آپ پھر جب اس کو دین کا ٹچ دیں اسلامک ٹچ دیں یہ دیں اس طرح کرنے سے کبھی معاملات نہیں ہوتے. مسلم لیگ نون وہ ہے کہ جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا, آپ کے میٹرو لائی اورنج لائی سی پیک لایا اور آج جس اسلام آباد میں آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں میں جدھر سے میں بھی آیا ہوں جو راستے میں ہمارا میٹرو کا اسٹیشن تھا ان کی 3.5 سال حکومت رہی ہے, کیا وہ نواز شریف نے کس کے لیے بنوا دیا تھا؟ پروگرام ہمارا جاری ہے ناظرین, یہاں پہ بات تو ایک چھوٹے سے بریک ناظرین. رائے صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ بھی اس وقت جو ہے نا وہ صرف اپنی جو ہے نا وہ سیاسی بقا کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں اپنے آپ کو منوانے کے چکر میں ہیں, لیکن اس وقت جو ہمارے خاص طور پہ کراچی کے حالات دیکھ لیں اس کے علاوہ آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں پنجاب میں بھی آپ کی گورنمنٹ ہے, لیکن ہمیں وہ سیلاب زدگان جو ہیں ان کی اس طرح کی آپ لوگ ہیلپ نہیں کر رہی جو کہ واقعی ایک ہونی چاہیے تھی. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں رائے صاحب حالات تو تب اسٹیبل ہوں گے نا جب آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کی طرف جائیں گے. اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے وہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے. کیا یہ اپنی ذمہ داری لیکن پنجاب میں تو آپ کی بھی گورنمنٹ ہے. دیکھیں پنجاب میں جو گورنمنٹ ہے وہ تو ریسنٹلی چند دنوں کی بات ہے, ابھی تو انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے اور اوورآل تو اوپر تو ان کا اقتدار ہے. میں سمپل سی ایک بات کہتا ہوں رائے صاحب, یہ جتنے مسائل ہیں نا پاکستان کے اندر اس کا واحد حل فیئر اینڈ فری الیکشن ہے. اور فیئر اینڈ فری الیکشن کی طرف یہ اب اس وقت جانا نہیں چاہتے کیونکہ حالات جو ہیں وہ ان کی کنٹرول میں نہیں ہے. یہ صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ کسی طرح ٹیکنیکل طریقے سے عمران خان کو جو ہے نا وہ گراؤنڈ سے باہر کیا جائے. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ سنجیاں ہو جان گلیاں مرزا یار پھرے اسی کلے رہ جائیے تھے کلے ہی الیکشن لڑیے تو کل اقتدار لے جائیے. اس طرح نہیں ہو سکتا. 22 کروڑ عوام ہے اس ملک کی, اس 22 کروڑ میں کم از کم 15 کروڑ اس وقت عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. اور دیکھیں آپ میجارٹی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کی سوچ غلط ہے, جی آپ مسلط نہیں کر سکتے رائے. یہ جمہوریت ہے, پاکستان کے اندر ایک جمہوری سسٹم ہے اور لوگ اس چیز کو سوچ بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں. عمران خان کے پیچھے جو 15 کروڑ کھڑے ہیں وہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایسے ہی ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے کہ پاکستان کا مفاد کیا ہے. پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرا دیے جائیں. اور یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے نا, یہ جو مانگے تانگے کی آپ لے کے آئے ہیں, جو امریکہ سے بھی مدد آ رہی ہے, جو دوسرے ملکوں سے بھی آ رہی ہے, اور آپ اس کی طاقت کی بنیاد پر آپ نے آ کے چلتی حکومت کو چلتا کیا ہے جس کے پیچھے عوام کا مینڈیٹ تھا. اور آپ نے دیکھیں نا, آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, یہ میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں,
آپ نے جمہوریت کو تسلیم کس دن کیا تھا جی؟ جس دن عمران خان نے اقتدار سنبھالا اس دن آپ نے ووٹنگ شروع کر دی، اس کو پہلے دن تقریر نہیں آپ نے کرنے دی. آپ کہاں سے جمہوری ہو گئے؟ جمہوری تو وہ ہے کہ وہ آج بھی کہتا ہے کہ آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں. اقتدار اگر عوام مجھے دیتی ہے تو میں اقتدار میں واپس آتا ہوں، اگر آپ کو دیتی ہے تو آپ آئیں، ہم بھی تسلیم کریں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، یہ کل اناؤنس کریں ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. لے جائیں اقتدار عوام کی طاقت سے لینا، اس طرح نہیں لے کے جا سکتے. بھائی آپ سے اگر میں دوبارہ آتا ہوں کہ اگر میں موجودہ گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں تو سب سے زیادہ ریونیو جو تھا وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ سے جاتا تھا، لیکن اس وقت جو مٹیریل کی پرائز اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے بڑا ناممکن ہو چکا ہے. تو جو ہمارے کنسٹرکشن کے پروجیکٹ تھے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی وہ ابھی جاری ہیں یا رک چکے ہیں؟ ابھی راجہ صاحب اگر آپ بڑے پروجیکٹس دیکھیں بیریا ٹاؤن میں، ڈی ایچ اے میں، اسلام آباد میں ڈفرینٹ جگہوں پہ جو ہائی رائز بلڈنگ بن رہی ہیں اس میں 90% پروجیکٹ اس وقت رک چکے ہیں. ان کے کام رک چکے ہیں کیونکہ انہوں نے جو کاسٹ لگائی تھی وہ اس وقت کافی ابھی ویری کر رہی ہے. آلموسٹ 40 to 50% انکریز ہوا ہے. اگر آپ سریے کو دیکھیں تو 3-4 مہینے پہلے کوئی 1,60,65,000 ٹن تھا، اس وقت 2.25 ٹن پہ پہنچ چکا ہے. آپ کی سیمنٹ کی بوری 600-650 سے 1,050 پہ آ گئی ہے. آپ کی ہر چیز کی کاسٹ کافی بڑھ چکی ہے. اس وجہ سے کافی کنسٹرکشن پروجیکٹ رک چکے ہیں. ایون کہ جو لوگ اپنا گھر بنا رہے تھے وہ بھی موسٹلی لوگوں کا جن کا گھر کا بجٹ بن رہا تھا 60 لاکھ میں 70 لاکھ میں کمپلیٹ ہونا تھا، وہ 80-90 لاکھ 1 کروڑ پہ جا کے پہنچ گیا. ان کے پروجیکٹ بھی رک گئے. اس وجہ سے آپ کی بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. بات کرتا ہوں تو اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں ریلیٹڈ ہے، بہت سے ادارے ریلیٹڈ ہے، ان کا کیا پھر آپ سنیں؟ دیکھیں آپ کی کنسٹرکشن فیلڈ کے ساتھ ڈائریکٹ 30-40 انڈسٹریز ہیں، اور اگر آپ انڈائریکٹ دیکھا جائے تو یہ کوئی 150-200 کے قریب انڈسٹریز ہیں جو آپ کی کنسٹرکشن کو بالکل انڈائریکٹ ٹچ کر رہی ہیں. کنسٹرکشن رکنے کی وجہ سے آپ کی باقی ساری انڈسٹریز بھی اس وقت رک چکی ہیں اور بہت مسائل بن گئے ہیں لوگوں کے لیے. اور دیکھیں اگر کسی میں ملک نے ترقی کرنی ہو تو کبھی بھی اگر آپ آج چائنا کو دیکھیں وہ سپر پاور بننے کے قریب ہے یا تقریباً بن چکا ہے. وہ اپنی فوج کے بل پہ نہیں بنا. یہ نہیں کہ اس کے پاس دنیا کی سب سے اچھی فوج ہے یا ہائی ٹیکنالوجی ہے. وہ اپنے اسکالرس کی وجہ سے یا اپنے پروفیسرس کی وجہ سے یا اپنے علماء کی وجہ سے نہیں بنا. وہ اپنے اکانومی کی وجہ سے اس وقت سپر پاور بنا ہے. اگر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے چائنا کی، کوئی 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے، لیکن اکانومی اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا. آپ کی اکانومی پہ فوکس ہونا چاہیے. اس وقت ساری جنگ جو ہے وہ اکانومی کی جنگ ہے. اگر آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہے تو آپ ایک اسٹرانگ ملک ہے، آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اگر آپ اکانومی آپ کی ویک ہے تو آپ کے پاس جتنے بھی بڑے ویپن ہوں، عراق کو دیکھیں نا، عراق کے پاس بہت بڑے ویپنز تھے، لیکن آج عراق کا کیا حال ہے؟ آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہونی چاہیے تبھی ہم کچھ کر سکتے ہیں. تبھی آپ کچھ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میاں صاحب کی بڑی چہرگیاں ہوئی ہیں، میاں صاحب کو آپ واپس لانا چاہ رہے ہیں، کیا واقعی تو میاں صاحب واپس آئیں گے یا کہ صرف آپ رائے صاحب اس کا بھی جواب دیتے ہیں؟ پہلے میں آپ کو جواب دوں. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، مفتی پارٹی کو میں نے ریپرزینٹ کرنا ہے، میں نے ان کی 2 باتیں آپ کو آپ کے سامنے رکھنی ہے. اس کا بھی جواب دیتا ہوں. پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے ابھی آپ کو بتایا، میں نے بھی بات کرنی ہے آپ کے سامنے، دلیل کے ساتھ بات کروں کہ یہاں پہ ڈی چوک پہ عمران خان صاحب کتنے دن بیٹھے رہے؟ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ہمارا اسٹوڈیو اسلام آباد میں ہے، آپ کے پاس نزدیک ہے. کتنے دن بیٹھے رہے آپ بتائیں؟ جتنے دن وہ یہاں پہ بیٹھے رہے اتنے دن یہ جمہوریت کا تقاضا تھا کہ قائد ہمارا میاں محمد نواز شریف اسی ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، اسی پنجاب ہاؤس سے میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. کیا باتیں، کیا خلفشات ہو رہی تھی. اور ایک بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی انا کا مسئلہ عمران خان نے خود بنا کے رکھا ہوا ہے. اپنی انا کا مسئلہ میں نہایت ادب سے کہتا ہوں، عمران خان صاحب کہتا ہوں، کیونکہ میرے قائد نے مجھے شائستگی سکھائی ہے، محبت سکھائی ہے، امن نوازی سکھائی ہے، پیار سکھایا ہے، اخلاق سکھایا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اوے ای کر کے بات نہیں کروں گا. جیسے کل کے جلسے کے اندر شیخ رشید صاحب نے کہا جو اصلی اور نسلی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. انہوں نے پوری قوم کے اوپر، اور مجھے یہ بات آپ بتائیں کہ اس ملک کے اندر کتنے بندے ہیں؟ 15 کروڑ بندے آپ نے گن کے رکھے ہیں کہ 15 کروڑ بندے عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں آپ یہ لوگوں کے اندر تفرقات ڈالنا، اس طرح کی باتیں کرنا معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ. لیکن وہ دعویٰ تو آپ میری بات پوری ہوں.
معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ معاشرتی طور پہ آپ عمران خان صاحب نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے. عمران خان صاحب کی وہ مثال ہے ایک لوکل بس میں جس طرح ایک پھکی فروٹ پھکی بیچ رہا ہوتا ہے نا, آپ اپنی تقریروں کی نکال کے دیکھ لیں, تجزیہ کریں میرٹ پہ کریں, بات کریں میرٹ پہ کریں. وہ جیسے پھکی فروٹ سے ایک پھکی بیچ رہا ہوتا ہے, وہ بہت سارے باتیں کرتا ہے, زمین کو آسمان کے ساتھ ملا دیتا ہے, اینج ہوئے گا اینج ہوئے گا اونج ہوئے گا, وہ پھکی بیچتا ہے اور چلا جاتا ہے. اور جو آج یہ مسئلہ امپورٹڈ حکومت کی بار بات ہو رہی ہے, امپورٹڈ حکومت, آپ یہ امپورٹڈ, مجھے اس کی کوئی دلیل دے, بات ثابت کریں, ہمیں بتائیں. عمران خان صاحب اپنے جلسوں کے اندر آپ نے پہلے نیوٹرل کہا, پھر نیوٹرل کو جانور کہا, پھر کیا سے کیا نہیں بات ہوئی. ہم بھی اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا انوکھا لاڈلا ہے, نہ کوئی پوچھتا ہے نہ اس کو کوئی دیکھتا ہے. اور آج جب یہ تقریریں ہوئی, آج جب میں عدالت عظمیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آج میں عدلیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ خود نوٹس لیا ہے, اور یہ اس پہ اندر بات ہے, اس پہ میں تقریر بحث نہیں کرتا, لیکن صرف آپ کو اس میں یہ باتیں بتانا چاہتا ہوں. جو حقائق ہیں وہ حقائق یہ ہیں کہ ایک بندہ کہ جی میں نے خود ہی 9 سیٹوں سے الیکشن لڑنا ہے, تو آپ کی اپنی گنا ہے نا, آپ کی 9 سیٹیں نہیں ہیں عمران خان صاحب, یہ 9 حلقے ہیں. ان 9 حلقے سے جب آپ الیکشن لڑیں گے تو آپ کو اپنی سیٹ رکھنی ہوگی, باقی آپ کو چھوڑنی ہوگی, پھر دوبارہ آپ اس پہ الیکشن کرائیں گے. یہ کس کا بجٹ ہے, یہ کس کا ہے؟ یہ ہم غریبوں کا, لوگوں کا بار بار یہ پتری تماشا آنکھ میں چولی, اس طرح نہیں. آپ بات اگر کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں, یہ بات کرنا ضروری ہے آج آپ سے چینل کے توسط سے, کہ مریم نواز 9 حلقوں سے الیکشن لڑ جائے گی تو مولانا فضل الرحمان رکھ لیں لڑ جائے گی, ٹھیک ہے, فلانا لڑ جائے گی. یار مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو ہم ایک بندہ جب ممبر نیشنل اسمبلی بن کے جاتا ہے تو ہمارے لیے قانون بنانے جاتا ہے, ہمارے لیے اسکول بنانے جاتا ہے, ہمارے یونیورسٹی بنانے جاتا ہے, ہمارے لیے کام کرنے کے لیے جاتا ہے, کہ وہاں پہ یہ گیو اینڈ ٹیک ہے, 6 بندے یہ لڑے, 7 بندے وہ لڑے. ملک صاحب آپ یہ بھی ذاتی انا ہے. دیکھیں اگر وہ ذاتی نہ ہے یا بدنیتی ہے تو آپ 135 لوگوں نے استعفے دیے, ان میں سے 9 کو ہی آپ نے کیوں چوز کیا, کیوں ان پہ آپ چاہ رہے تھے کہ انہی کی آپ نے ریزائن ایکسیپٹ کیے, باقیوں کی کیوں نہیں؟ چلے ہم نے آپ کے توسط سے میں یہ بات پہ طور پہ کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان 9 کو چوز کیا, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں چلے ہم نے 9 کو کیوں چوز کیا, ہم نے غلط کیا. اس پہ دیکھیں, اس پہ یہ بات ہے, میں تو لکھ نہیں رہا کچھ بھی, زبانی آپ کو بات بتا رہا ہوں. اس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کرائیں, فری الیکشن ہو, اس پہ ہمیں ہیں. یہ جو الیکشن کمیشن تھا, یہ جو آپ نے بات کی نا 9 حلقوں کی, میں نے تو نہیں کی, آپ نے کی نا 9 سیٹوں سے, وہ 9 سیٹیں کس سے جیتی, کس سے جیتی؟ پی ٹی آئی کی تھی. تو پی ٹی آئی سے تو میں نہیں ہوں, میں تو نون کا ہوں نا. جب پی ٹی آئی نے وہ 9 سیٹیں جیتی تو آپ نے ان سے کوشچن کر لیا کہ کیا وجہ کہ آپ نے 9 بندوں کو وہ ٹکٹ دی ہیں, انہیں 9 کو آپ نے دے دی ہیں, اور لوگوں نے آپ کو اس میں سے آپ کے جو بندے ہیں, ہمارے جو بندے ہیں وہ ہار گئے ہیں, اور 9 سیٹیں وہ جیت گئے. وہ 9 سیٹیں, اس کے علاوہ وہ 20 سیٹیں جو جیتی ہیں, جس کے اندر وہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں جو سیٹیں, وہ بتائیں گے. اچھا, آپ پنجاب الیکشن کمیشن یہی تھا نا, یہی الیکشن کمیشن تھا نا. بات سنیں نا اپنی, مطلب ہمارے لیے ہو جو مطلب کوئی ایسی واشنگ مشین ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کے اندر بندہ جائے تو بالکل صاف ہو جائے, باہر دکھتا ہے تو صحیح بن جاتا ہے. امپورٹڈ حکومت کا کوئی دلیل تو دیں, کچھ ثابت تو کریں. چلیں آپ دوسری طرف چلے گئے. رائے صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ کہہ رہے ہیں عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے, جبکہ لاہور میں ان کو اپنے گھر سے بری طرح شکست ہوئی پنجاب میں. دیکھیں رائے صاحب کہنے کا کیا ہے, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں دلیل کے ساتھ, دلیل کے ساتھ. جنگل کے بادشاہ ہیں, مجھے دلیل سے آپ بتائیں امپورٹڈ حکومت کا. آج میں انہیں کہتا ہوں جی مجھے امپورٹڈ حکومت کا مجھے ایک بتائیں کہ کون ہے امپورٹڈ حکومت. میں آپ کو نون سے استعفیٰ دے دوں گا. سمپل سی بات ہے, یہ کہتے ہیں نا یہ مفروضات پہ معاملات نہیں ایسا. میں عمران خان کے ساتھ عوام نہیں ہے. کرنٹ جو الیکشن آپ کا کراچی میں ہوا ہے, 13 جماعتیں ہیں آپ کے اتحاد کے اندر, جس میں مولوی صاحب بھی ہیں, جس میں شیر صاحب بھی ہیں, جس میں تیر صاحب بھی ہیں, جس میں وہ لالٹین صاحب بھی ہیں, سارے ہیں. 13 جماعتوں کو وہ 13,000 ووٹ مل رہے ہیں. وہ اکیلا بندہ جس نے جا کے کراچی کے اندر الیکشن مہم نہیں چلائی, ایک ان نون قسم کا بندہ اس نے وہاں پہ کھڑا کیا ہے, جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ اس طرح نہیں ہے. وہ بندہ لیتا ہے 30,000, آپ لیتے ہیں جو ہے نا وہ 13,000. یہ اگر آپ نے الگ الگ ہو کے الیکشن لڑنا ہے تو آپ کے کھیسے میں تو 1,000 نہیں آنی, ٹھیک ہے. آپ کس دنیا میں گھوم رہے ہیں, آپ کو دیکھیں عوام کا جو موڈ ہے آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا, ورنہ آپ کا ٹکٹ لے کے جب لوگ عوام میں جائیں گے نا تو وہ اس طرح پکڑا جائے گا جس طرح چوری کا نوٹ چلاتے ہوئے نہیں پکڑا جاتا. وہ رویہ ہونا لوگوں کا آپ کے ساتھ. آپ جتنی دیر کریں گے, آپ جتنا دبانے کی کوشش کریں گے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, امن جو ہے نا وہ آتا ہے
उन आवाजों पे कान धरने से अमन दबाने से नहीं आता। अगर दबाने से अमन आता ना तो 7 लाख कश्मीर में फौज रखी हुई है इंडिया ने, वो कश्मीर के अंदर अमन आज तक ले आता। फलस्तीन के अंदर जो है ना वो इसराइल अमन ले आता, आज तक अमन नहीं हुआ और क़यामत तक अमन नहीं होगा। हक और बातिल की जंग जो है ना हमेशा जारी रहेगी। आपको बात को समझना पड़ेगा, आपको हालात की संगीनी को देखना पड़ेगा। आप अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुल्क का बेड़ागर्क कर रहे हैं। आपने इकोनॉमी को तबाह कर दिया, चलता अच्छा खासा एक मुल्क स्टेबल हो गया था। जिस दिन आप छोड़ के गए थे उस वक्त तो वो जो है ना वो कटोरा लेके खान साहब को भी घूमना पड़ा। जब उसने स्टेबल कर लिया, अपने पाँव पे खड़ा कर लिया, कर्जे भी वापस कर रहा था, कौम को रिलीफ भी दे रहा था, अच्छी खासी चलती गवर्नमेंट थी, आप बर्दाश्त करते, 1.5 साल उसको गुजारने देते। ऐसा नहीं गुजारने देना। वो कह रहा है कि जी फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ चले जाएं आप तो चीख रहे थे जी इलेक्शन कराएं, रोज आप कहते थे इलेक्शन कराएं, चले सूरत हाल बन गई ऐसी, आप इलेक्शन की तरफ चले जाएं। आज चले जाएं ना जनाब, मुल्क को बचाएं, अपनी सियासत ना बचाएं, अपना माल ना बचाएं, अपने बच्चे ना बचाएं, इक़्तिदार ना बचाएं, मुल्क की सोचें, मुल्क कायम है। बिल्कुल ठीक हो गया। दोबारा आता हूँ रहीम भाई आपकी तरफ। ये जो गवर्नमेंट ने आप पे टैक्स लगाए, क्या वजह आप लोग बड़े खामोश हैं, जबकि आप पूरे पाकिस्तान में आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, कोई हमें एहतजाज नजर नहीं आ रहा, गवर्नमेंट लेवल पे कोई आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, क्यों? असल में ऑलरेडी देखें, एक तरफ सैलाब पाकिस्तान के तकरीबन 4 सूबों में काफ़ी नुकसान कर चुका है और स्पेशल बलूचिस्तान तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। जी जी, उधर हालात ख़राब हैं। एक तरफ यहाँ पे बिजली के बम डेली गिर रहे हैं, पेट्रोल के बम हमारे ऊपर डेली गिर रहे हैं। यहाँ वैसे ही लोग बहुत मेंटली डिस्टर्ब हैं, पूरी सोसाइटी में एक बेचैनी की कैफियत है, स्पेशली 3-4 महीनों से जब से ये गवर्नमेंट जैसे पीटीआई वाले इम्पोर्टेड कहते हैं, मैं तो खैर ऐसा नहीं कहना चाह रहा, नई गवर्नमेंट आई है, जो नई गवर्नमेंट है, तो उस वजह से अभी हम भी थोड़ा सा इसलिए बैक स्टेप पे हैं कि मुल्क की हालात ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम मज़ीद इसको ख़राब करना नहीं चाह रहे। हो सकता है हमारे इस टैक्स से अगर इस गवर्नमेंट को कोई रिलीफ मिलता है तो हम ये कुर्बानी दे रहे हैं। हमने हमेशा रियल स्टेट सेक्टर ने हमेशा कुर्बानी दी है और बाद में भी हम देंगे अगर उसमें हमारे मुल्क का बेनिफिट हो। ठीक हो तो इस वजह से अभी हम लोग थोड़ा सा बैक स्टेप पे हैं। इंशाल्लाह अभी आपस में हमारी बातचीत चल रही है, आगे का अमल हम तैयार करेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। असमा साहब, मेरे पास टाइम बड़ा कम है, लास्ट में क्या कहेंगे? ये जो अभी आपने टैक्स इतने लगा दिए हैं बिलों पे, कल भी एहतजाज हुआ, आज भी आपका जीटी रोड 5 घंटे ब्लॉक रहा, क्या कर रहे हैं आप? क्यों लोगों पे इतना जुल्म डाल रहे हैं? क्या आप यहीं से सारा पूरा करके दे रहे हैं? पहले भी आपको बताया है कि जो इस जैसे आपने खुद ही जवाब दे दिया है, तो यहाँ से हमने सारा पूरा नहीं करना, ना इन लोगों के ऊपर टैक्स हमने थोपना है। हम इस मुल्क को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये वापस हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत जल्द इंशाल्लाह वापस हो जाएंगे। जो देखिए, जो हमें हुकूमत दी गई है, आपको पहले बताया बरूदी सुरंगों के ऊपर दी गई है। अभी मेरे भाई ने फिर ये कहा कि इनको अपना कराने की और डिस्क्वालीफाई, ये तो आखिरी बात आपसे करता हूँ कि एक धेले की करप्शन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे साबित नहीं हुई। मैंने आज अभी फिर कहता हूँ, आप बार बार कहते हैं इम्पोर्टेंट हुकूमत, मुझे दलील के साथ सबूत दे। ठीक हो गया। मलिक साहब क्या कहेंगे? राय साहब आखिर में चले मुख्तसर। ये मेरे भाई ने बात की ना कि दिल्ली की करप्शन ने की, तो मैं कहता हूँ ये 100% दुरुस्त कहते हैं। दिल्ली की तो की नहीं, अरबों रुपए की करप्शन। इसका मतलब है आप आला दिल्ली को खराब कर रहे हैं ना, साबित आप करें ना। तो अगर मैं अगर इस टाइम कहूं कि मैं राजा एजाज साहब करप्शन कर रहे हैं, पहले साबित कर। अदलिया की बात करते हैं तो इसी अदलिया ने मियां नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई है, उस फैसले को तस्लीम करें ना। कहीं अदलिया ठीक करती है, अदलिया ने फैसले दुरुस्त किए हैं। इमरान खान के बारे में फैसला हमने फैसला कब तस्लीम नहीं किया? आपने पनामा से शुरू किया, हमें कामा में निकाला। मैं खुद पेशियों में जाया करता। आज थोड़ी सी बात दुरुस्त बात की थी, चूम चार से निकल गई है। जो बंदा कल कहता है मंदी पीढ़ी ठोकूंगा, आज उसकी बात हाय हाय निकल रही है। जो बात है वो भी बताऊंगा आपको, वो मकाफात अमल है और इनसे लीडरों को सीखना चाहिए कि हम लोगों को अपना क्या कल हाल हो। बिल्कुल ठीक है, आप कुछ कहेंगे सही साहब? सिर्फ 1 मिनट। बस अभी हमें चाहिए कि पीटीआई और नून लीग की गवर्नमेंट को कि ये और बाकी सारी पार्टीज आपस में बैठें और इस मुल्क का सोचें, अपने मफाद का ना सोचें। इधर पीटीआई वाले जस्ट अपना मफाद सोच रहे हैं, नून लीग वाले नून लीग अपना नहीं सोच रहे। नून लीग भाई बात सुने होने जा रहे हैं, लेकिन हम बरूदी सोनों के ऊपर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, माइंस बिछी हुई है। एक मिनट भाई, यहाँ पे माइंस बिछी हुई है, बरूदी माइंस। मैं कहता हूं चले, आप चल के दिखाएं। अगर हम चले तो कौम इस कौम के लिए चले, इस नस्ल के लिए चले, इस मुल्क के चले, मुल्क पाकिस्तान के बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, मुल्क बहुत स्टेबल चल रहा था। ये एजाज साहब आप भी हमारे दौर में पेट्रोल कितना था? ये जब आ रहे थे वो पुरानी बात है।
125 से आप एकदम 200-250 रुपए पे पेट्रोल लें, इस वक्त आप सिफारिश किसने पेश की? 260 की आई है, मैं आपको सिफारिश किसने पेश की है? इंटरनेशनल मार्केट में हमने भी पेश काफी नीचे आ चुका है। उस वक्त 110 रुपए डॉलर बैरल था, इस वक्त कोई 90 रुपीस के करीब है। आप पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। उस दिन हम सोच रहे थे कि 30-40 रुपए आप पेट्रोल बढ़ाएं तो आप आगे वहां पे अब कैमरा पे बंदी लगाई हुई मामलात हैं, आप आए तो आप बैठ गए हमें इसकी पेट्रोल बढ़ाना पड़ा जी, ऐसे आप बनाए तो वाह वाह, अगर हम उस तरह बनाए तो ये बिल्कुल ठीक होगा। इतना नहीं बढ़ाया जो आपने 3 महीने में बिल्कुल ठीक है साहब, वापस लेके आएंगे इंशाल्लाह। आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। नाज़रीन, आपने मेरे तीनों मेहमानों की बातें सुनी, फैसला आप पे छोड़ देते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।